ہمارے آج کے مہمان شفقت محمود صاحب سول سروس سے سیاست میں آئے. ایک مرتبہ سینیٹر، 2 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن، فیڈرل منسٹر رہے نگران حکومت میں، مشرف دور میں پنجاب کی حکومت میں وزیر اطلاعات رہے. آج کل ان کے پاس وزارت تعلیم کا قلمدان ہے، اور ان کی جو تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ساتھ ان کی تعلیم کے بارے میں بھی سوال اٹھے گا کہ یہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. انہوں نے MPA کیا فرام دی ہارورڈ یونیورسٹی. میرے آج کے جج ہیں حسیب اللہ خان، سینئر وکیل، چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار. جج صاحب، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں شفقت صاحب سے اپنے گفتگو کا آغاز کروں؟ کارروائی کا آغاز کیا جائے. شفقت محمود صاحب، جب آپ بطور اسسٹنٹ کمشنر مری کام کر رہے تھے اپریل 1977، تو کیا آپ نے محسوس کیا کہ PNA کی تحریک میں ایسے عناصر شامل ہو چکے ہیں جو ایک سیاسی تحریک کو مذہبی تحریک کا رنگ دے رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ اس تحریک کے اندر کچھ عناصر ایسے ضرور تھے کہ جو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ تحریک جو ہے وہ نفاذ اسلام کے لیے ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ایک سیاسی مقاصد کی خاطر تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بھٹو صاحب کی حکومت جو ہے اس کو ختم کرنا اور کسی طریقے سے الیکشن کو دوبارہ فورس کرنا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا عنصر ایسا نہیں تھا، لیکن ایک عنصر ضرور تھا اس میں. لیکن بطور ایسی مری آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان مظاہرین کے ہاتھوں؟ جی ہاں، مظاہرین کے صرف زیادہ تر تو مظاہرین PNA کے تھے، لیکن جب پیپلز پارٹی کے اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی مظاہرہ کرتے ہیں، تو کیونکہ مظاہرین دکاندار تھے سارے، تو انہوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا. انہوں نے کہا جی ہم آئندہ نہ آپ مظاہرہ کریں گے نہ ہم کریں گے. جب ملک میں مارشل لا ہوتا ہے تو اس دور میں سیکرٹری جو ہے کیبنٹ، اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ سیکرٹری کیبنٹ جو ایک بڑی اہم عہدہ ہے وفاقی حکومت میں، اور یہ عام طور پہ جو سب سے سینئر سول سرونٹ ہوتا ہے اس کو کیبنٹ سیکرٹری لگایا جاتا ہے. اور اس کا مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی کیبنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں، کابینہ کے اجلاس ہیں، ان کے منٹس رکھنا اور پھر ان کو فالو اپ کرنا کہ بھی ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. ڈپٹی سیکرٹری کا پھر رول کیا ہے؟ نہیں، ڈپٹی سیکرٹری تو میں پنجاب میں تھا. پنجاب میں آپ ڈپٹی سیکرٹری تھے، یہاں پہ گورنر جنرل سوار خان تھے. جی آپ نے ان کو کیسا پایا ایز اے ایڈمنسٹریٹر، اور آپ کو کس قسم کا کام کرنا پڑا ان کے ساتھ؟ نہیں، جنرل سوار صاحب بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. میرا اس وقت ایک بڑا چھوٹا سا افسر تھا، اور میرا کام یہ تھا کہ جو کیبنٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کرنا، منٹس بنانا، اور منٹس بنا کے چیف سیکرٹری صاحب کو پٹ اپ کر دینا، اور چیف سیکرٹری صاحب نے اس کی نوک پلک درست کر کے گورنر صاحب کے پاس بھیج دینی، انہوں نے اپروو کرنا. اس کے بعد ہم وہ ایشو کر دیتے تھے، اور اس پہ جو بھی عمل درآمد ہے اس کو فالو اپ کرتے تھے. 1973 کے فرسٹ کامن میں سے آپ آئے ہیں سول سروسز میں. آپ اصل میں حکمران ہوتے ہیں ملک میں. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سیاستدان تو محض دکھاوے کی چیز ہیں، اصل لوگ آپ ہیں جو سمری بناتے ہیں، سمری پٹ کرتے ہیں، اور اس کو تمام نوک پلک درست کر کے وزیر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب اب اس پہ آپ لکھتے ہیں؟ از اٹ اے فیکٹ اور ناٹ؟ بائی دا وے، میں کیونکہ 30 سال پہلے نوکری چھوڑ کے سیاست میں داخل ہوا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ سینیٹر رہا، 2 دفعہ MNA رہا، تو مجھے آپ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے میں ابھی بھی سرکاری ملازم ہوں. You have started your life from the top. Again, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. You have been in the first batch of those people جنہوں نے اس ملک میں حکمرانی کی، اور میں خیال چند روز پہلے لوگ ریٹائر ہوئے ہوں گے. میں نے فرسٹ بیچ میں ضرور شامل ہوا. بڑی خوش قسمتی تھی، ایک دیہات کا لڑکا جو ہے وہ سول سروس میں اس زمانے میں چیلیاں والا سے اٹھا اور وہاں پہ جا کے DMG میں آ جائے تو بڑی بات ہے. اور سر میرا کوشچن ہو رہا ہے، مائی کوشچن از ویری سمپل سر. ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اینڈ ایز اے جرنلسٹ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اصل حکمران DMG ہے، اصل حکمران آپ ہیں، کیونکہ جو آپ نے قوانین بنائے ہوتے ہیں، جو آپ نے طریقہ کار کا تعین کیا ہوتا ہے. ایک پولیٹیشین جو ہے بیچارہ، جو الیکٹ ہو کے آتا ہے اپنے گاؤں سے، وہ اتنا تیز چلاک اور ترار نہیں ہوتا، وہ آپ کی سمری کی انگلش ہی نہیں سمجھ پاتا. یہ بات درست ہے کہ جو قوانین ہیں ان میں جو قانونی طور پہ جتنے بھی اختیارات ہیں وہ زیادہ تر سول سرونٹس کے ہیں. ابھی بھی جو سیکرٹری ہے محکمے کا، پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر وہی ہے، اور لیکن اب بہت سارے اختیارات وزراء کے بھی ہیں. اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے رولز آف بزنس میں جی
کیا لکھا ہوا ہے؟ وزیر کا کیا اختیار ہے؟ نہیں فیڈرل گورنمنٹ میں تو رولز آف بزنس میں وزیر جو ہے وہ محکمے کا انچارج ہے. انچارج ہے نا. ہاں, اور وہ محکمے کے کوئی فیصلہ, کوئی ایسا امپورٹنٹ چیز نہیں ہے جو وزیر کی نالج علم میں لایا جاتا ہے بس. نہیں اس کے صرف علم میں لانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا, فائل آتی ہے نا. فائل تو آپ لکھتے ہیں نا. ہاں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو آپ اس طرح کہہ لیں کہ جب میں فیلڈ میں تھا تو اس وقت آپ کے فیلڈ کا مطلب ہے کہ جب میں اے سی تھا یا ڈی سی تھا تو اس وقت پیکولر حالات کی وجہ سے زیادہ طاقت جو تھی وہ بیوروکریسی کے پاس تھی. اور کیونکہ میں جب ڈی سی تھا تو مارشل لاء کا زمانہ تھا, اس میں تو الیکٹڈ لوگ تھے ہی نہیں. لیکن اس سے میرا خیال ہے کہ سفر کافی لمبا طے ہوا ہے, اور اب اختیارات بہت ساری چیزوں کے سول سروس کے پاس ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جس سیاستدان کو اپنا کام آتا ہو, جس کو پتہ ہو کہ رولز آف بزنس ہیں کیا, ان کو سمجھتا ہو, مہارت رکھتا ہو. صاحب کیا سیاستدان رولز آف بزنس کو پڑھتا بھی ہے کبھی؟ میرا خیال ہے کہ لوگ اب پڑھتے ہیں. اور میں دیکھیں ایک تاثر جو ہے نا, اس پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. تاثر یہ ہے کہ جیسے سارے سیاستدان ان پڑھ ہیں. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے لفظ ان پڑھ بالکل استعمال نہیں کیا. میں نے کیا وہ پڑھتے ہیں؟ اب میں اس کا میں نے کوئی سروے تو نہیں کیا, میں نے تو پڑھے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر, ایک ڈی پی او اور ایک سیشن جج ایماندار ہو تو اس علاقے کے عوام کی تمام مشکلات ختم ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے تمام مشکلات کا کہنا تو شاید زیادہ ہوگا, لیکن کرپشن کم ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیں نا, ہمارے ملک میں جو عوام کے مسائل ہیں ان کا تعلق صرف کرپشن سے نہیں ہے, ان کا تعلق اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہے. وہ ڈی سی سے ہے, ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے. یو آر اے ڈپٹی کلیکٹر, مثال کے طور پہ اسکولوں یو آر آلسو اے کلیکٹر. آئی نو, لیکن اگر اسکولوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی آپ کے انڈر ہے. اگر ان کے لیے فنڈز اویلیبل نہیں ہے, وہ بھی آپ کے انڈر ہے. فنڈز کی اویلیبلٹی جو ہے, جب فوج کا زمانہ تھا تو فنڈ تو آپ کے پاس ہے. نہیں, لیکن فنڈز کی اویلیبلٹی جو ہے نا, وہ تو آپ کو پروونشل گورنمنٹ نے پیسے دینے ہیں نا. تو کبھی آپ ریکمنڈیشن تو کرتے ہوں گے. ہاں, ریکمنڈیشن بالکل. ضلع کا ڈیولپمنٹ پلان بنتا تھا, اس کو آپ پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھیجتے تھے کہ جی یہ چیزیں, یہ سڑکیں چاہیے, یہ اسکول چاہیے, یہ اسپتال چاہیے, وغیرہ وغیرہ. وہ سارے محکموں کے ساتھ مل کے آپ بناتے تھے اور آپ بھیجتے تھے, اور اس کا کبھی بھی 100% تو ملا نہیں تھا, اس کا ایک پرسنٹیج ملتا تھا. سو مسائل عوام کے جو ہے وہ, اور میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو ہمارے نظام کی کوتاہی تھی وہ یہ تھا کہ پروسیجر اتنے مصیبت زیادہ تھے کہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. پٹواری کے پاس جاتے تھے, نقول نہیں ملتی تھی, اور مسئلے ہوتے تھے. آپ کے رولز آف بزنس جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے, وہ بھی محکمہ قانون نے بنائے. میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. دیکھیں ابھی جو قانون بن رہے ہیں, وہ بن رہے کو چھوڑیں, جو ہیں ان کی بات کریں. وہ ان میں سے زیادہ تر جو پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہیں تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی ترجیحات کے مطابق ہے. آپ یہ تو نہیں ہے کہ جی بیوروکریٹ نے اٹھ کے ایک قانون بنا دیا, ایسے نہیں ہوتا. اب آپ پالیٹکس سے باہر جاتے ہیں, آپ ڈی سی آئی سی ٹی بھی رہے, which is a very important. جی میں ڈی سی گجرانوالا رہا, ڈیرہ غازی خان میں رہا, اور کچھ دیر کے اسلام آباد چلے آتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, آپ محترمہ بے نظیر کے پاس چلے جاتے ہیں. اب وہاں پہ عام حیثیت میں آپ نہیں گئے, آپ محترمہ کے معتمد خصوصی تھے. میں نے جی ریزائن کیا 30 جون کو, اور 5 اگست کو حکومت ڈسمس ہو گئی. سو جو میرے ریزگنیشن, آپ کو پتا تھا نا حکومت ڈسمس ہونے والی ہے؟ یہ اندازہ تھا مجھے جی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ 1 مہینہ اور 5 دن کے بعد حکومت ڈسمس ہو گئی, تو میں ان کا معاون خصوصی 1 مہینہ 5 دن رہا. اس 1 مہینہ 5 دن میں بڑے ایونٹس کون کون سے ہوئے؟ میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہوا تھا. ایونٹ بڑا تو یہی تھا کہ حکومت فارغ ہو گئی, اور اس سے پہلے جو ایک حالات بن رہے تھے, ایک کشیدگی بڑھ رہی تھی غلام اسحاق خان میں اور محترمہ بے نظیر بھٹو میں, وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ڈومینیٹ کر رہا تھا, اور پھر 1 مہینہ 5 دن کے بعد وہ ختم ہو گئی گورنمنٹ. کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس دوران میاں محمد نواز شریف نے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ میرے علم میں نہیں. کیا آپ کے علم اور میں, میرا خیال ہے یہ درست بھی نہیں کیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ آپ محترمہ بے نظیر اور نصرت بھٹو سے ملاقات کے لیے آپ کے پاس جان جمالی, تاج جمالی اور آپ کے پیپلز پارٹی کے سینیٹر تشریف لائے آپ کے گھر میں؟ مجھے اتنا یاد ہے کہ بلوچستان کے معاملات کے لیے ہماری تاج جمالی صاحب سے, ناٹ جان جمالی, تاج جمالی صاحب سے
جان جمالی چھوٹے تھے جان جمالی چھوٹا تھا، لیکن اس دن جان جمالی بھی آپ کے گھر آیا تھا، یو ور دیئر آلسو. مجھے اتنا یاد ہے کہ تاج جمالی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے کوشش کی تھی، اور میرا خیال ہے کہ بعد میں شاید اور محترمہ سے ملاقات بھی ہو گئی تھی. اور جب غلام اسحاق خان کو جو لاہور میں اس وقت کسی تقریب میں شامل تھے، شالیمار باغ میں اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت شدید ناراض ہوئے میاں نواز شریف سے. دیکھیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، نہ ہی میاں نواز شریف نے میرے اطلاع کے مطابق کوئی ملاقات ہوئی تھی اس وقت محترمہ کے ساتھ، اور نہ ہی نہیں نواز شریف کی نہیں، ناٹ نواز شریف، ہاں کنفیوز نہ کریں. دا میسج واز کیریڈ بائی تاج جمالی ٹو محترمہ اس صاحبہ. کا مجھے علم نہیں ہے. مجھے اتنا پتہ ہے کہ بلوچستان میں بگٹی صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت کیا فیڈرل آپ کی موجودگی میں تاج جمالی، جان جمالی آئے محترمہ کو ملاقات کرنے؟ مجھے اب دیکھیں تقریباً 32 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. 31 سال ہو گئے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ ہماری خواہش تھی، یا ہماری سے میرا مطلب پیپلز پارٹی حکومت کی، کہ بگٹی صاحب کو ریپلیس کیا جائے. آپ کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا، آپ سینیٹر منتخب ہو گئے. میں وہ 94 میں 94 میں ہو گئے. 90 سے لے کے 94 تک ہم اپوزیشن میں تھے، جس میں گرفتار بھی ہوا، جیل بھی گیا. میاں نواز شریف صاحب نے مہربانی کی، رائے ونڈ اپنا ادھر رائے ونڈ میں رکھنا چاہ رہے تھے، آپ بھی گئے. نہیں اڈیالہ میں رکھا، اور پھر اس کے بعد میاں والی جیل میں رکھا. اچھا اب آپ سینیٹر بن گئے ہیں. جی جی. پھر 96 میں اسمبلی توڑ دی جاتی ہے، جی جی. محترمہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. اس دوران کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہوا تھا؟ دیکھیں اس کو آپ پہلے جوڑیں، جو 3 سال ہم اپوزیشن میں تھے، جو 3 سال ہم اپوزیشن میں تھے اس میں بڑی جدوجہد کرنی پڑی، بڑی محنت کرنی پڑی. کس بات کی؟ اس میں لانگ مارچ بھی کیا، اس میں حکومت کے اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے، جس کے اندر لانگ مارچ ہے تو محترمہ چھوڑ کے ٹرین چلی گئیں سعودی کے پاس. لانگ مارچ میں وہ ریسٹ بھی ہو گئی تھی، ان کو ہاؤس ریسٹ کر دیا گیا تھا. کہاں پہ؟ اسلام آباد میں. اسلام آباد میں نہیں لیکن پہلے تو اتر گئی نا رستے میں. نہیں لانگ مارچ، ٹرین مارچ کی نہیں بات کر رہا ہوں، لانگ مارچ کی بات کر رہا ہوں. ٹرین مارچ میں رستے میں اتر گئی تھی وہ. اس کے بعد ٹرین مارچ میں رستے میں اتر گئی تھی نا وہ. ٹرین مارچ میں شاید اتر گئی تھی، مجھے اب یاد نہیں آ رہا. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گا آپ کو کہ جو حکومت میں جب آنے کے بعد مجھے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ شروع ہوئی تھی. اور ڈس اپوائنٹمنٹ اس لیے تھی کہ بہت سارے لوٹ مار کا نظام جو تھا نا وہ کچھ حد تک نافذ ہو چکا تھا. کون کر رہا تھا؟ بے نظیر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ بے نظیر صاحبہ جو تھیں وہ ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر تھیں. کہ اس ملک سے کرپشن ختم ہو، میں یہ چاہتا تھا فاروق لغاری کے ساتھ مل گئے. میں یہ چاہتا تھا کہ ہم جس مینڈیٹ کے تحت عوام نے ہمیں وہاں پہ لائے ہیں ہم وہ کریں، بجائے اس کے کہ یہ اتنے اسکینڈل، روز نیا اسکینڈل، روز ایک. تو اس میں میری کئی دفعہ بحث بھی ہوتی تھی، اور میں نے کئی دفعہ محترمہ کو یہ عرض بھی کیا تھا، کیونکہ میری ذمہ داری تھی کہ میں عرض کرتا، اور اس میں زرداری صاحب کے اپنے ویوز ہوتے تھے. آپ کی فاروق لغاری سے دوستی بیکاز آف سول سروس تھی یا کسی اور وجہ سے تھی؟ نہیں، فاروق لغاری صاحب کے ساتھ میری دوستی اس طرح تھی کہ میں ڈیرہ غازی خان میں ڈی سی رہا تھا. جب ڈپٹی کمشنر تھے؟ تو جب میں ڈپٹی کمشنر تھا تو وہ وہاں کے کیونکہ سردار تھے. آپ دیکھیں نا، ایک سردار اور ڈپٹی کمشنر کی دوستی، اور یہی چلی آ رہی ہے. نہیں، بہرحال مطلب ایک دوستی تو تھی ہماری. بیوروکریسی میں یہ دوستی چلی آ رہی ہے کہ ڈپٹی کمشنر اینڈ ایم این اے، ڈپٹی کمشنر اینڈ ایم پی اے. ایم این اے نہیں تھے اس وقت وہ. I'm not talking about he اس وقت تو زیر اعتاب تھے وہ. سر میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پورے کا کیا ہے، پالیٹکس ہے کیا. بہرحال ایک ڈپٹی کمشنر اور سردار اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اکٹھے پی رہے ہیں، غریبوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مزاروں پہ ظلم ہو رہا ہے، nobody bothers. اس وقت جو حالت تھی جب میں 1981 میں ڈپٹی کمشنر تھا ڈیرہ غازی خان کا، 81-82 میں، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ لغاری صاحب جو تھے وہ پیپلز پارٹی میں تھے اور وہ زیر عتاب تھے. تو میں نے ان کو جتنی مدد کر سکتا تھا کی. اس وجہ سے ہماری شناسائی سی، دوستی نہیں تھی. میرے سے وہ 10-12 سال 15 سال بڑے تھے. تو 96 اور 97 میں احتساب ایکٹ بنانے میں آپ کا کتنا رول ہے؟ میرا کوئی رول نہیں تھا. میں سمجھتا تھا کہ احتساب ایکٹ بننا چاہیے، لیکن اس کو ڈرافٹنگ میں اور بنانے میں میرا کوئی رول نہیں تھا. جب آپ جرنلسٹ تھے، جی جی چلے ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں، جب آپ جرنلسٹ تھے، جرنلسٹ ہونے کے دوران آپ نے کوشش کی 2009 میں مسلم لیگ نون میں جانے کی؟ نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے، بالکل نہیں. اب آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ نے عمران خان سٹرینج پالیٹکس پر ایک مضمون لکھا. بالکل لکھا. سر سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں اپنے اس مضمون میں، عمران خان سٹرینج پالیٹکس میں، کہ عمران خان قبائلی علاقوں اور سوات میں آرمی آپریشن کے خلاف تھے، اور ان کا خیال تھا
کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. آج ہم دیکھیں اور آج میں آپ سے پوچھوں کہ اگر قبائلی علاقوں اور سوات میں آرمی آپریشن نہ ہوتا تو ہم آج کہاں کھڑے ہوتے؟ دیکھیں اس کے اندر دو پہلو ہیں اس کے. ایک پہلو یہ ہے کہ جب آپ آپریشنز کرتے ہیں عمومی طور پہ تو اس کا ایک ری ایکشن بھی ہوتا ہے, اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو اس میں جو باقی لوگ رستے میں آتے ہیں وہ بھی بیچارے کٹ پس جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ اور ان کی جو, اور بعد میں نے اس کو زیادہ سمجھا کہ ان کی جو مخالفت تھی وہ یہ تھی کہ آپ دشمنوں کے خلاف تو لڑیں لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ جب ان کا وہ بھی جب بیچ میں اثر ہو جاتا ہے تو وہ پھر ریاست کے خلاف ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنے اس مضمون میں ان کو ایک مشورہ بھی دیا کہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہو. میرا خیال ہے کہ آپریشن کے فائدے بہت سارے ہوئے, سوات کے اور وزیرستان کے, اور کچھ پرابلمز بھی ہوئے جو کہ ابھی بھی ہم سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ آپ نے ان کو کبھی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ نواز شریف کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ کبھی بھی نہیں, نیور. میں آپ نے لکھا, میں آپ کو تھوڑا سا آپ نے لکھا تاریخ بتا دوں, میں نے 2011 آپ نے لکھا, میں نے تو نہیں, میں 2011 میں نے تحریک انصاف اکتوبر میں نومبر میں مجھے پتا سر, میں آپ نے یہ مضمون میں تو غلطی سے بتائیے اس کی بات کر رہا ہوں سر. یہ آپ نے جو لکھا اس میں آپ نے کہا کہ وہ انورٹڈ کاما میں لکھا جائے وہ 1997 میں نواز شریف کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے, اپنی پارٹی کی پارلیمنٹ میں نمائندگی حاصل کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو آپ کو یہ کیسے اندازہ تھا کہ میں تجزیہ کر رہا تھا اور میں نے جس نتیجے پہنچا میرا خیال ہے کہ وہ غلط تھا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرا یہ خیال تھا کہ ایک پریکٹیکل پولیٹیشین کے طور پہ ان کو 97 میں اگر نواز شریف نے آفر کیا تھا کہ آپ اتنی نشستیں لے لیں تو ان کو لے لینی چاہیے تھی, لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ وہ صحیح تھے, کیونکہ جب آپ کا برانڈ جو ہے وہ اور میسج خراب ہو جاتا ہے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آپ نے یہ کیوں لکھا کہ سیاست و پالیسی کی بات کی جائے تو عمران خان مثالی طور پر ناکام شخص ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت میری دانش کے مطابق جو ایک بہت کامیاب فلانتھرپسٹ تھے اور بہت کامیاب کام کر رہے تھے, اور ان کی جو سیاست تھی ان میں میری دانش میں پرابلمز تھے. کچھ چیزوں کو میں نے زیادہ انڈرسٹینڈ بعد میں کیا, اور اس معاملے میں تو بالکل غلط تھا میں. جو معاملہ ہے 97 میں جو نواز شریف نے سیٹیں آفر کی تھی عمران صاحب کو, اس میں وہ ان کی شمولیت, وہ میرا خیال غلط تھا. آگے چلتے ہیں. میرا تجزیہ غلط تھا. آپ کا تجزیہ غلط تھا. آپ کا تجزیہ پتہ نہیں کن کن امور پہ غلط ہوگا. بھی انسان ہے, میں روز ہر ہفتے آرٹیکل لکھتا تھا تو کبھی اچھا ہوتا تھا کبھی برا ہوتا تھا. یو آر ان پی ٹی آئی, یو ہیو جوائن دا پی ٹی آئی. نومبر 2011 یو ہیو جوائن دا پی ٹی آئی, اور آپ نے 2015 میں اسپیکر اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا پی ٹی آئی کے. اس سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ 2011 میں نے جوائن کیا, 2013 میں کے الیکشن میں لاہور سے کامیاب ہوا. 2015 میں آپ نے اسپیکر کا الیکشن لڑا, آپ کو 31 ووٹ ملے, ایاز صادق کو 268 ووٹ ملے. پھر ایک اور ایسا موقع آیا اسی سال 2015 میں کہ آپ نے بلدیاتی انتخابات میں مایوس کن کارکردگی بنا پر استعفیٰ دے دیا, اور آپ نے کہا کہ میں جو لاہور میں جو شکست ہوئی اس کا ذمہ دار میں ہوں. اصل میں شکست کی وجوہات کیا تھی؟ اتنی پاپولر ایک موو تھی تو کیوں لوکل باڈیز میں آپ ہار گئے؟ دیکھیں اس کی دو چیزیں میں ذرا کہنا ضروری ہے. نمبر 1 یہ کہ ہمیں اپنی ناکامیوں اور کامیابیوں کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. تحریک انصاف, میں لاہور کا انچارج تھا. لاہور میں تحریک انصاف کی بہت کارکردگی ناقص رہی. میں نے اس کی ذمہ داری قبول کی, اور ذمہ داری قبول کر کے میں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. ناقص کارکردگی کیوں تھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دوسری اور ناقص کارکردگی کے کچھ تو ہماری تنظیمی پرابلمز تھے, لیکن بہت سارے یہ تھے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے انہوں نے پی ایم ایل این نے ہر حربہ استعمال کیا, پولیس استعمال کی, ڈیولپمنٹ فنڈز استعمال کیے, ہر طریقے سے انہوں نے اپنے گورنمنٹ میں ہونے کا فائدہ اٹھایا, اور اس کے بعد یہ رزلٹ ہوا کہ لوگوں نے بھی دیکھا کہ یار ہمارے کام جو ہے, سٹنگ گورنمنٹ کا بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے لوکل باڈی الیکشن میں, اور وہ نظر آیا اور ہماری کم سیٹیں آئیں. تو اس دفعہ آپ کو امید ہے کہ آپ بیکاز آپ سٹنگ گورنمنٹ ہو تو آپ ساری کی ساری لوکل باڈیز جیت جاؤ گے؟ پاور بھی آپ کے پاس ہے, پولیس آپ کے پاس ہے, تھانہ آپ کے پاس ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم نہ پولیس کو استعمال کریں گے, نہ پٹواریوں کو استعمال کریں گے, یہ بات آپ نے نہ کوئی ناجائز کام کریں گے. آپ نے یہ بات تسلیم کی کہ پارٹی کے اندر بھی اختلافات تھے. آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اندرونی اختلافات موجود ہیں, خاص طور پہ لاہور کے اندر. دیکھیں افتخار جی, میں 30 سال سے سیاست میں ہوں اور پالیٹکس میں اور جرنلزم میں,
تو اختلافات تو ہوتے ہیں, بڑی جماعتوں میں ہوتے ہیں اختلافات, ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے. آپ نے کمیٹی بنائی ہے بلڈنگ کے بارے میں, پرائم منسٹر ہاؤس, گورنر ہاؤس, اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس, کراچی, پشاور, سب کو ہم فرق کر دیں گے, کوئی رپورٹ نہیں آئی, کوئی اس کا نہیں, میرا خیال ہے فرق والی بات لوگوں نے سمجھی نہیں. ہمارا دو مقاصد تھے. اس کا مقصد ایک یہ تھا کہ عوام کو ایکسیس دی جائے ان گھروں کے اندر, اور دوسرا یہ تھا کہ ان جو گورنر ہاؤسز ہیں ان کو ایک کنورٹ کیا جائے ایک ایسی جگہ پہ جس پہ عوام ٹور لگا سکے, کوئی میوزیم بن جائے, اس کے اندر کوئی نوادرات رکھے جائیں, یا جو نوادرات ہیں ان کے ڈسپلے کیا جائے. تو اس کام کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. the condition, the historical significance of these buildings, and come up with a different suggestion to decide better utilization of these buildings either for academic, culture or any other constructive purposes. اس پہ تو آپ نے کچھ نہیں کیا ابھی. نہیں دیکھیں, ہم نے جو گورنر ہاؤس لاہور کا ہے مثال کے طور پہ, اس کا ایک پورا پلان بن رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کا پبلک کو ایکسیس دیا جائے گا, اس کا ٹور کیسے ہوگا, وہاں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلے کی جائیں گی. اور گورنر صاحب تو صرف 2 کمروں میں ایک دفتر ہے ان کا وہاں پہ ہیں, باقی سارا گھر جو ہے اس کے اندر ہم عوام کے ٹورز بھی آرگنائز کرنا شروع ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ بزنس کے ایونٹس بھی وہاں پہ ہو رہے ہیں, باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور عوام کو پہلی دفعہ ایکسیس ملا ہے ان گھروں کا. آپ نے کہا کہ نااہل نواز شریف کا کوئی مستقبل نہیں. میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ مستقبل تاریخ ہے ان کا ذاتی. تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, نہیں کا تو میں کیا, جو آگے آنا ہے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پہ ان کا مستقبل تاریخ ہے. نااہل ہو چکے ہیں, اس کے بعد سزا ہو چکی ہے, تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ بطور جماعت تو رہے گی. آرٹیکل 25A آپ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم دیں. اب اس پہ آپ کے ساتھ ہم اتفاق کرتے ہیں کہ آپ موجودہ تعلیمی نظام سے بالکل بیزار ہیں, آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں, آپ یکساں تعلیمی نظام لانا چاہتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے جبکہ 4 صوبے ہیں اور 18ویں ترمیم موجود ہے؟ تو آپ کیسے ہینڈل کریں گے سچویشن؟ دیکھیں, اس کے لیے ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس ایک بنائی ہے, جس کی ہم 3 میٹنگز کر چکے ہیں. اس میں تھوڑا سا سندھ کی طرف سے اتنا تعاون نہیں ہو رہا جتنا کہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے علاوہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان سے ہمارے ساتھی جو ہیں اس میں شامل ہیں. ہم نے ایک نیشنل کریکولم کونسل بنا دی ہے. اس کے بعد ایک ایکسپرٹس کا گروپ بنا رہے ہیں, اس پہ فوری طور پہ ہم کام شروع کریں گے. اور کل ایک میٹنگ میں چیف سیکرٹری سندھ نے ہمیں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ بھی اس میں ہماری مدد کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک قومی نصاب, یکساں قومی نصاب جو ہے تشکیل پائے گا. جب وہ تشکیل پائے گا تو اس کے بعد, کیونکہ ہم سب کے ساتھ کنسلٹیشن کر رہے ہیں, وفاق المدارس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, سرکاری گورنمنٹوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اور پرائیویٹ سکولز کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, تو وہاں پہ نافذ ہوگا. شفیع صاحب, یہ جب آپ ایک نصاب کی بات کرتے ہیں تو کیا اس میں آپ اس بات کو احساس کریں گے کہ صوبوں کی جو تاریخی ثقافت ہے, روایات ہیں, اس کی بھی نمائندگی اس نصاب میں ہو؟ مثلاً الف سے اخروٹ بھی ہے, الف سے انگور بھی ہے, الف سے انار بھی ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں کی جو ثقافت ہے, وہاں کی جو تہذیب ہے, وہاں کی جو سیاست ہے, مثلاً اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ نام مختلف ہیں, اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ نام مختلف ہے, اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ نام مختلف ہیں, اور اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سیاست کے نام کچھ مختلف ہیں. تو کیسا یہ ممکن ہوگا کہ ہم سچ بھی بول رہے ہوں اور لوگوں کو اس حق سے بھی محروم نہ رکھے؟ ایسا ممکن ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو نصاب میں کیا کیا ہوگا, میں تو ایک سیاست دان کہہ لیں آپ, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. یہ جو کریکولم ڈیزائن ہے نا, یہ ایکسپرٹس کا کام ہوتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر کے ایکسپرٹس جو ہیں ان کو اکٹھا بٹھایا جائے, ان کے سامنے جو اس وقت نصاب ہیں وہ رکھے جائیں, جس میں بیکلوریا کا ہے, اے لیول ہے, اس کے بعد سرکاری نصاب ہے, مدرسے جو ہیں ان کا نصاب ہے, کہ ساروں کے سامنے رکھیں. اس کے بعد کوئی نئی جو جدتیں آ رہی ہیں, جو نئی چیزیں, جو میرا سوال ہے, ڈو یو ایگری ود اٹ ناٹ؟ میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مقامی ثقافت کی عکاسی ضرور ہونی چاہیے نصاب کے اندر. پر دیکھیں نا, ہمارے یہاں پہ یونس پارٹی ہے پنجاب میں, اس کا جو پاکستان بن رہا ہے. خیبر پختونخوا میں اس کا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان بن رہا ہے. بالکل, اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یو ایگری ود اتنا؟ آئی ایگری کہ مقامی ثقافت کی عکاسی ہونی چاہیے. ثقافت کی عکاسی ہونی چاہیے, ان کے زبان, ان کے تہذیب اور تمدن کی بھی, اس کی بھی عکاسی ہونی چاہیے. لیکن یہ فیصلہ کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ایکسپرٹس کریں گے, میں نہیں کروں گا.
اب جی یہ آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ کی بھی بہت بات کی ہے، میں آپ کو پڑھتا ہوں، لیکن سر جو لوگ 3rd ڈویژن لیتے ہیں، کیا اب یہ موقع نہیں آ گیا کہ اسٹیٹ ایک فیصلہ کرے کہ نہیں انف از انف، اب آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ لینی ہوگی؟ دیکھیں ایک دو چیزیں تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ جو یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن سٹینڈرڈز ہیں، جو 3rd ڈویژن لیتا ہے یا جس کے مضامین اچھے نہیں آتے وہ تو ویسے ہی ایڈمٹ جو ہے 90% نہیں ہو سکتا۔ نہیں سر نہیں، میں تو میٹرک سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ عرض اگر کر رہا ہوں میٹرک اور ایف اے میں مسلسل 3rd ڈویژن آتی ہے اور ہزارہا لوگ ہیں، لاکھوں لوگوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، رزلٹ کچھ نہیں آئے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب رہ گیا کہ ان کو ہم نے آپشن دینی ہے کہ وہ ہنر کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہنر جو ہیں، ہنر کے بھی بڑے لیولز ہیں۔ جہاں ایک لیول ہنر کا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لکڑی کا کام کرنا یا باقی اس قسم کے کام کرنے۔ ایک لیول وہ ہے کہ جو پی ایچ ڈی لیول ہے، یعنی کہ جو کمپیوٹر سائنسز کی آخری حد ہے، یہ سارے ہنر ہیں۔ کمپیوٹر سائنسز میں تو وہی جائے گا نا جو اچھے مارکس لے رہا ہے۔ میں تو ایک بہت بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہم بنیادی فیصلے کریں، جس طرح آپ بھی کہتے ہو بنیادی فیصلے کریں۔ بنیادی فیصلہ یہ نہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کا جب کوالٹیز بڑھے گی تو اس کے اندر آبویسلی وہی لوگ داخلہ لے سکیں گے جن کے جو کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے قابل ہیں۔ لیکن ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول لیول سے ہم جو اسکلز ہیں ان کا انعقاد کسی طریقے سے کر دیں، تاکہ 8ویں 9ویں 10ویں میں کچھ بچے جو ہیں وہ کچھ اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ صرف لکڑی کا کام یا کوئی اور اس قسم کا کام ہو، بلکہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے آپ نے کوئی پیپر ورک کیا ہوا ہے؟ آپ پوری بات نہیں کرنے دیتے۔ نہیں، آپ پیپر ورک ہم کیا نے ہوا ہے؟ بالکل، ہم نے اسکلز فار آل کا ایک پورا پلان بنایا ہے، ہم ایک پوری طرح ہم اس کے نفاذ کر رہے ہیں۔ ہم نے 21 ارب روپے کا ایک جامع منصوبہ بنا کے پلاننگ ڈویژن کو بھیجا ہے، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری تفصیلات بتا سکوں۔ تو 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کچھ نہیں بولیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن نصاب کے معاملے میں اور 18ویں ترمیم کے میں سمجھتا ہوں کہ نصاب کا معاملہ 18ویں ترمیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے ایک قوم بنانی ہے، ایک ذہن بنانا ہے، ایک سوچ بنانی ہے، اور یہ اس کو ڈیوالو کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا۔ سر کیا تعلیم ایک دھندا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ تعلیم جس طریقے سے بھی ہو وہ قوم کے لیے بہتر ہے۔ دھندا کس لوگوں کے لیے ہوگا، لیکن جو بھی تعلیم دے رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں وہ خدمت کر رہا ہے۔ شہر لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ 30,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک فیس لی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکیں مارکیٹ بنی ہے۔ اگر آپ ایک ایئر کنڈیشن کلاس روم میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جدید قسم کی وہ ہوں تو آپ وہ فیس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کئی جگہ پہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، جتنی بڑھنی چاہیے اتنی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے سپریم کورٹ نے اس میں ایکشن بھی لیا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کے ایکشن پر عمل درآمد کروائیں گے آپ؟ ہم عمل درآمد کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، اور پیرنٹس جو ہیں اس میں بالکل شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 6 اضلاع میں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے 41,000 بچوں کے داخلوں میں سے 21,000 جعلی نکلے۔ میرا خیال ہے اس کی انکوائری ہو رہی ہے، شاید یہ فگر درست نہ ہو۔ اور خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں قائم 90 میں سے 70 اسکول صرف کاغذوں میں ہیں۔ 70 اسکول کیا ہے؟ دے آر جسٹ ان دا پیپرز آؤٹ آف 90۔ وہ اسکولز کا پرابلم ہے، لیکن اگر یہ ہوا تو بہت سارے جو انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈز ول رول۔ آئین پاکستان اردو کو قومی زبان قرار دیتا ہے اور اس کے ساتھ دیگر زبانوں کو بھی اجازت دیتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے؟ دیکھیں میری ذمہ داری ہے یہ، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کا نفاذ جتنا زیادہ ہو سکے ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے والدین ہیں ان کی خواہش مجموعی طور پہ یہ ہے کہ انگریزی پڑھائی جائے ہمارے بچوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سرکاری زبان انگریزی ہے، عدالتی زبان انگریزی ہے، آپ کے انڈسٹری کی اور کارپوریٹ زبان انگریزی ہے، تو قدرتی بات ہے کہ جو انگریزی پڑھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، تو والدین کی خواہش ہے کہ انگریزی پڑھائی جائے بچوں کو۔ پاکستان کا جو فیوچر لیڈر ہے وہ کون ہوگا؟ بلاول بھٹو، مریم؟ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ہوا تو۔ پاکستان کی خوش قسمتی کیا ہوگی؟ کون ہو؟ پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ عمران خان کو اللہ زندگی دے، وہ جتنی دیر کو But you want him to continue for years to come? میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ ہم نے یہ الیکشن جیتا، اگلا الیکشن ایک اور بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ آپ نے جو یہ کہا کہ علیحدہ صوبہ بنانا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک سنجیدگی کوئی آپ کی طرف سے نہیں آئی؟ نہیں، ہم نے وہاں پہ جو مختلف
جو افسران ہیں ان کو تعینات کرنا شروع کر دیا ہے۔ تعیناتی اور ہے، اب دیکھو نا آپ بیروکریٹ خود رہے ہو، میرا خیال ہے کہ وہ بیروکریٹ کو وہاں پہ بھیجنے سے کوئی ان کے مسائل طے ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اتنا آسان کام نہیں جتنا نظر آتا ہے، لیکن ہماری بالکل خواہش ہے کہ وہاں صوبہ ساؤتھ پنجاب میں بنے۔ آپ کے لیڈر نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ میں جو پالیسی میں لکھا ہوئی ایک چیز ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اس میں اس کو میں چاہتا ہوں کہ وہ آئین کا حصہ بن جائے۔ بالکل آرٹیکل 38D اٹ سیز 38D ان تمام شہریوں کے لیے جو کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث مستقل یا عارضی طور پر اپنی روزی نہ کما سکتے ہوں، بلا لحاظ جنس، ذات، مذہب یا نسل، بنیادی ضروریات زندگی مثلا خوراک، لباس، رہائش، تعلیم اور طبی امداد مہیا کرے گی۔ تو کیا آپ اس کے لیے آئینی ترمیم لا رہے ہیں؟ جناب یہ ہم ہی نے تو پرپوز کیا ہے، آپ آئینی نے ترمیم propose لا کیا رہے ہے۔ ہیں، آئینی ترمیم لا رہے ہیں، اس کے لیے لا منسٹری کام کر رہی ہے۔ جب اس کا پورا خاکہ، ان کی جو نوک پلک درست ہو جائے گی، اس کو انٹروڈیوس کریں گے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اگر سیاسی جماعت کسی نے مخالفت کی تو دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ان بنیادی سہولتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھیں کہ یہ ہے اسٹیٹمنٹ آف پالیسی کہ جی ہم یہ کریں گے، ہمیں کرنا چاہیے، ہم تو اس کو لازمی قرار دے رہے ہیں، تو وہ اسی لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو 20 پوائنٹس پہ ہے اور اس پہ سب کا اتفاق رائے تھا، اب کیا پرابلم آ رہی ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں وہ آ نہیں رہے؟ نہیں، وہ تو خیر ان کو ایک ہٹ دھرمی ہے اپوزیشن کی، لیکن نیشنل ایکشن پلان پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، اس کی پوری امپلیمنٹیشن کے اوپر میٹنگ آپ کو کر رہے ہیں، ہاں، لیکن اگر اپوزیشن ہی آپ کے ساتھ نہیں آگے کھڑی ہوگی، اپوزیشن اگر نہیں کھڑی ہوتی تو ایک افسوس ہوگا، لیکن ہماری کوشش ہے کہ اپوزیشن، کیونکہ یہ معاملہ سیاست سے بالا تر ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ ذہنی طور پہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک بنیاد پرست آدمی ہے، تو کیا یہ بنیاد پرست آدمی ان مدرسوں کے بارے میں کون سمجھتا ہے بنیاد پرست کیا ہوتا ہے؟ وہ جو لبرل نہیں ہے؟ بنیاد پرست عمران خان جو ہے ایک پاکستانی ہے، ایک مسلمان ہے، اور وہ اس کے ذہن میں ایک خاکہ ہے اسلامی فلاحی ریاست کا، اس پہ وہ لیبل لگانا چاہتے ہیں تو جو مرضی میں نہیں لگانا چاہتا، ہاں میں نہیں لگانا چاہتا، بالکل، جو آپ بھی نے کسی زمانے میں لگایا تھا۔ کیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 2009 میں، آج سے 10 سال پہلے، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں میں نے لکھی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میری انڈرسٹینڈنگ میں کمی تھی۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنما احتساب کے عمل کو روکنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو جعلی قسم کی ٹرین مارچ کی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یا جو روز لگے رہتے ہیں یہ نون لیگ والے کہ جی صحت بگڑ گئی، خراب ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ سارے پریشر ڈالنے کے، صحت تو بگڑ سکتی ہے نا کسی، یہ ہم نے تو کہا ہے جہاں سے مرضی علاج کرائیں، ہم نے تو، بلکہ اب تو باہر آ گئے، پتہ لگے گا کتنا علاج کراتے ہیں۔ اللہ ان کو صحت دے، میں ان کی دعا کرتا ہوں ان کے لیے، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ سارے جو ٹیکٹکس ہیں یہ تو صرف دباؤ ڈالنے کے ہیں نا عدالتوں کے اوپر اور ہمارے اوپر۔ تو عمران خان صاحب نے تو بڑا کلیئرلی کیا، کوئی اناروک ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے بے نظیر بھٹو اور عمران خان میں، تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ عمران خان، کوئی اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ میں تو بے نظیر بھٹو سے ڈسپوائنٹ ہو کے میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی، اگر میں ڈسپوائنٹڈ نہ ہوتا تو میں نہ چھوڑتا پیپلز پارٹی، کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ سر، عمران خان کی جو گورننس ہے، کیا اس گورننس کی موجودگی میں عمران خان کا خواب پورا ہو سکے گا؟ انشاءاللہ، مجھے بہت امید ہے۔ عمران خان صاحب کی جو ویژن ہے بالکل صحیح ہے۔ I'm not talking about the vision. I'm talking about the governance. جس چیز نے آپ کو پرووائڈ کرنا ہے، جس وہیکل نے آپ کو نتائج دینے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس ہماری حکومت میں کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، محنت ہو رہی ہے، دن رات محنت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تبدیل ہوگا۔ اور اگر آپ کی جماعت کے بارے میں کرپشن ثابت کر دی جائے پھر کیا اس کریں کا گے؟ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کیبنٹ میں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی خبر آتی ہے تو وہ خود بھی جواب دہ ہوگا اور قانون کے سامنے بھی جواب دے نہیں، لیکن ان کے خلاف تو مقدمات چل رہے ہیں، they are sitting with you۔ نیب ان کو بلائے اور نیب اپنی تحقیقات کرے۔ ہم نے علیم خان ہمارے سینئر وزیر تھے، ان کو اریسٹ کیا نیب نے، ہمیں افسوس ہوا، لیکن ٹھیک ہے، نیب کی کارروائی ہے، جو کرے۔ وہ تو آپ نے اس لیے علیم خان سے جان چھڑائی کہ آپ کا جو عثمان بزدار ہے وہ انڈر پریشر تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ لاہور کا ایک پاپولر آدمی آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس کی چیف منسٹر نہیں چلنے دیتا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے ہمارے کہنے پہ اس نے اریسٹ کیا ان کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہی کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ میں رہے یہ ہیں؟ نہیں کہہ رہا،
آپ بھی جواب دہ ہیں. میں بالکل I am answerable to you, not on to you but to all my viewers. لیکن this is a feeling. اور yesterday he has said it. ہمیں بڑا افسوس ہوا جب علیم خان صاحب کو گرفتار کیا گیا. Are you sure آنے والا کل پاکستان کا اچھا ہوگا؟ انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے. مجھ سے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے بجلی ملے گی گرمیوں میں؟ آپ کو بجلی جتنی اویلیبل ہے ملے گی. اویلیبل سے کیا بناؤ؟ دیکھیں 24 گھنٹے نہیں ملے گی، شاید اس سے کم ملے گی، لیکن 10 گھنٹے جو بگاڑ پچھلے 70 تو سال سے پیدا کر کے ہو گئے رہا ہے، ہیں اور یہ خاص طور سر پہ وہ تو بجلی پیدا کر کیا کے پیدا گئے کر کے گئے ہیں، مقروض کر کے چلے گئے ہیں. آپ عجیب باتیں کرتے ہیں. مقروض تو سارے آپ بھی جب جائیں گے چور تو مقروض ہی ہوگا. اور خود لوٹ کے کھا گئے ہیں سب کچھ. کسی کو پکڑا ہے آپ نے، کسی کو سزا دی پکڑے ہے. ہوئے ہیں. ایک تو نواز شریف تو نااہل ہو گیا ہے اور زرداری نااہل ہوا ہے وہ ایک اقامے کی بنیاد پر. اقامے پہ پھر آپ بحث کریں کہ بحث نہیں میں نہیں قانون کی بات وہ کر رہے ہیں. نواز شریف کرپشن کے اندر 7 سال قید ہوئی ہے اس کو. کیسے؟ کیا برآمد کیا آپ نے؟ 7 سال قید ہوئی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کیا برآمد کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں غلط فیصلہ کیا. جی اقامے کی بنیاد پر اس کو کہا گیا کہ تم نے ایک ڈیکلیریشن غلط دیا. آپ پھر نواز شریف کی کریں ایڈوکیسی. ٹھیک ہے. نوٹ اٹ از نواز شریف اونلی. آسم کو آپ نے کتنے سال رکھا نیب نے؟ کس کو؟ آسم میں نے رکھا. میرا کیا تعلق تھا؟ نیب میں رکھا نا. نیب کے چیئرمین کو بلائیں یا بٹھائیں کر کے. نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے آئیں گے، مجھے امید نہیں ہے. مجھے یہ بھی امید دلا کے جائیں کہ پیسے آئیں گے. آپ انگریزی میں جسے کہتے ہیں پیسمسٹ ہیں، میں آپٹیمسٹ ہوں. نہیں میں پیسمسٹ نہیں ہوں اور نہ آپ آپٹیمسٹ ہیں. سوال یہ میں پیسوں کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آگے بڑھیں گے. پاکستان آگے بڑھنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت آپ واپس لائیں گے. لوٹی ہوئی دولت لانے کی کوشش کریں گے اور کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، لیکن یہ لوگ جنہوں نے لوٹا ہے جس طرح نواز شریف ہیں یا زرداری ہیں، یہ کوئی اتنی آسانی سے تو نہیں سارا کچھ کریں گے. آپ یقین کرتے ہیں کہ ان 2 آدمیوں کو سزا دینے کے بعد پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا ملنے کا اگر ایک مثال قائم ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ قانون کی حکمرانی ہوگی اس ملک میں. شکریہ. جیسا مجھے جن خیالات کا اظہار کرنا تھا کر دیا. آپ کو جو لفظوں سے ان کو وائنڈ اپ کرنا کر دیا. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سوال کیے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کے جواب دیے، اور اپریشیٹ کروں گا جتنا ان کا ٹیمپرامنٹ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو جو غلطی تھی اس کو مانا. فنی تعلیم کو میکسیمم کیا جائے اور اس طریقے سے ہی ہم ترقی کر سکیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ سر.